أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جی آج آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ جو کہ پہلے سورہ فاتحہ کا شان نزول اور اس کی فضیلت پڑھ چکے ہیں آج ہم مختصر تفسیر پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی لیسن نمبر 6 ہے آپ کا تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی واحد ایسی صورت ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی تعریف فرمائی ہے اور اس میں 7 دہرائی جانے والی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ سے آغاز ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کی الرحمن الرحیم صفت ہے جو کہ بسم اللہ میں بھی 2 دفعہ یعنی کہ بسم اللہ میں ایک دفعہ آئی اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ میں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اتنی خوبصورت صفت ہے اتنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسانوں پر مہربان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ناموں میں نہیں تمام ناموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اور رحمان اور رحیم کا 2 نام ہے نا ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ذہن میں تمام نام رکھ لیں اللہ تعالیٰ کے اور ان کی وجہ سے اللہ کی خاص رحمت حاصل ہوگی وسیع اور فرمایا کہ وسیع رحمت ہوگی رحمان کی وجہ سے اور ذکر یہ بہترین ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلسل رحمتوں والی جو ہے وہ آیتیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نام سے پہلے تم اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کرو۔ کتاب پڑھنے سے شیطان کے شر سے محفوظ، کتاب میں اگر سٹارٹ میں بسم اللہ پڑھ لی جائے تو ہم شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی حرکات و سکنات سے ہم جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے نا کہ میں بہکاؤں گا تیرے انسانوں کو، تیرے ایمان والے لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ سٹارٹ کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ان سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اس نے ہماری اتنی پیاری کریشن بنائی، آسمان، زمین، دریا، چرند پرند، پہاڑ، پودے، جانور، ساری نعمتیں تو اس نے بنا دی ہمیں اور سارے جہان کو پیدا کر لیا اور سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں قرآن دے دیا، کیوں نہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ تعریف والی صورت ہے، بہترین ذکر ہے، بہترین دعا ہے اور الحمد تمام تعریفیں حمد ہمیشہ قولی، زبانی اور فعلی ہونی چاہیے۔ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے شکر، لیکن حمد جو ہے نا وہ ساری کی ساری زبان سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ ملا اللہ سے ملا، نعمت قرآن سب سے بڑھ کر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ جسم کی تعریف، جسم کو دیکھ لے آپ، اگر اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا ساری تو یہ آپ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ کی تعریف کیوں نہ کریں، یہ اللہ کی چادر ہے اور یہ زمین و آسمان کو ڈھانپ لینے والے کلمات ہیں۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا، یہ ساری صفات کو آپ اللہ کی 99 نیمز کی جتنی بھی صفات ہیں آپ سب کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ پھر آپ کو دیکھنا کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کا راز ہے یہ دعا، ٹھیک ہے، اور ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ان ناموں کے ذریعے سے مانگنا ہے، اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے اللہ سے۔ اور سورہ فاتحہ کے ایک ایک حرف نور ہے، حرف نور ہے۔ مالک یوم الدین، اور پھر قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اعمال کا بدلہ ملے گا ہر انسان کو، جو نیکیاں لایا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کے بدلے میں وہی پائے گا جو وہ لے کر آیا۔ اور اللہ کی تعریف کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں بھی اسی میں ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا اختیار، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا سارا اختیار ہے، اللہ ہی ہمارا بادشاہ، اللہ ہی حساب و کتاب لینے والا ہے اور مالک یوم الدین، ہم اس کو مالک بنا لیتے ہیں، وہ دنیا میں ہمیں عزتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنا قرب حاصل فرماتا ہے، عبادت کا مستحق ہو جاتا ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا شروع کر دیتے نا، اس کی طرف چل پڑتا ہے انسان، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ ایک نفع بخش دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ ہے
اللہ کی رضا کے کاموں میں اس سے مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادتوں میں بھی تیری مدد مانگتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور باقی کاموں میں بھی ہم تیری مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ جب جب بھی پڑھتے ہیں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم ہدایت بھی مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ تو ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہماری جب ہم ہدایت پر ہوتے ہیں، ہماری عبادت زبان جسم اور قول سے ہوتی ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت جو ہے زبان جسم قول سے ہے، قلبی کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟ قلبی کیفیت نہیں بلکہ ظاہری اور باطنی، یہ چار باتوں کو آپ یاد رکھ لیں۔ یہ ظاہری کیفیت ہے، باطنی بھی ہے، اقوال بھی ہے، اعمال پر بھی یہ مشتمل ہے۔ مانگنے کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو تقوی مل گیا، اور جس کو تقوی مل گیا وہ پرہیزگار ہو گیا، اور جو پرہیزگار ہو گیا پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت علی یہ دعا مانگتے رہا کرے، اللہ اللہ اللہم دینی وسددنی، اللہم اللہم دینی وسددنی، کہ اللہ میرے دین کو مضبوط فرما، اللہم اہدنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ اور سورہ شفا بھی پڑھتے رہا کریں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی چادر ہے، اللہ کا قرآن ہے، کتاب مستقیم قرآن مجید ہے۔ صراط الذین انعمت، کن لوگوں کا راستہ مانگا گیا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہوئے۔ کون سے انعامات ہوئے؟ جیسے شہداء پر انعام ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعام یافتہ وہ ہیں جو ہدایت پر آگے۔ اللہ کے انعامات کن لوگوں پر ہوئے؟ شہداء، صالحین، یہ کاتب وحی اور نیک لوگ، صحابہ، ان کی پیروی میں چلنا چاہیے جن پر اللہ نے انعام کیے، نبیوں پر انعام کیے، ہمیں ان کی پیروی میں چلنا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تم نے انعام فرمائے، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دینا جن پر تیرا عذاب ہوا اور وہ تیرے غصے کے مستحق ہو گئے، جیسے قوم موسیٰ والضالین اور قوم عیسیٰ۔ یہ ایسی قومیں تھی کہ اللہ کے غصے کا شکار ہو کر گمراہی میں چلی گئی اور ان کو ہدایت نصیب نہ ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ جو فاتحہ کی تفسیر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہم دعائے شفا کو پڑھ سکیں، حاصل کر سکیں، اس سے بہت زیادہ فائدے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمیں بھی نیک بنا کہ ہم قرآن پر عمل کر پیرا ہو سکیں اور صراط مستقیم پر چل سکیں۔ اور ہدایت آپ کو پتہ ہے کہ مانگنے سے ملتی ہے۔ اور آئندہ آپ جو ہے سورہ بقرہ ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لیسن نمبر 7 جو ہے سورہ بقرہ کا شان نزول فضیلت ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔